اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے۔ یعنی جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ تقوی حقیقتاً یہ ہے کہ ہم اسلام کے اندر کامل طریقے سے داخل ہو جائیں، اور اسلام یہ ہے کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی عبادت کی جائے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ گواہی بھی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کریں، مال کی زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ در حقیقت اسلام یہ ہے، اور ان امور کے اوپر عمل کرنا اس کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ جس نے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا، یعنی گناہ کبیرہ سے اس نے پرہیز کیا، ان سے بچا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے، یعنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے۔ جس طریقے سے ایک میزبان اپنے مہمان کا استقبال کرتا ہے، اس کی آمد پر خوش ہوتا ہے، اس کی مدارات کے اندر وہ منہمک ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ شخص کے جو نیک اور صالح ہے، جب اس کو قبر کے اندر اس کی وفات کے بعد دفن کیا جاتا ہے تو قبر بھی اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مرحبا مرحبا، خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے۔ پیارے عزیزوں، ہماری زندگی ایک کتاب کی طرح ہے جس کو ہمیں خود ہی تحریر کرنا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے ایسی کتاب کو تحریر کریں، ایسی کتاب لکھیں کہ جس کو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پڑھتے ہوئے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے باعث عزت سے نوازا ہے۔ آج جو مولا رب العزت نے ہم کو عزت اور وقار عطا کی ہے، یہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں رسوا کر دے گا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ آج ہم عزت اور وقار مادیت کے اندر تلاش کر رہے ہیں، زیادہ اور وافر مال کے اندر تلاش کر رہے ہیں، اعلیٰ قسم کے مکان کے اندر تلاش کر رہے ہیں، اور لوگوں سے کثیر مراسم کے اندر تلاش کر رہے ہیں، جبکہ حق یہ ہے کہ عزت دار اور باوقار وہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ قرآن عظیم کو تھام لیتے ہیں، مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں، ان کی دنیا بھی منور ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہوتی ہے۔ پھر جس کا سہارا نماز اور قرآن ہو، اسے کسی اور سہارے کی تلاش نہیں رہتی ہے۔ قرآن عظیم میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جس کا دوست اللہ ہو اسے کسی اور دوست کی تلاش نہیں رہتی۔ ہم یہ طویل زندگی اللہ کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالی ہمارا واحد دوست اور مددگار ہے، باقی سارے رشتے فانی ہیں، سب کے اندر اغراض و مقاصد شامل ہیں،
جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے حقوق اللہ میں، یعنی جو حقوق بندے کے اوپر اللہ کے ہیں ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں، ان حقوق میں سب سے پہلا سوال نماز کے سلسلے میں ہوگا، نماز کا حساب ہوگا۔ اگر یہ درست نکل آئی تو تمام اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہو رہی ہے، نماز کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، تو سارے اعمال خراب ہوں گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اس سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے، بہترین ایام کون سے ہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا تو وقت ہی معلوم نہیں ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو، اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو۔ وہ تمام لوگ کہ جو ایک منٹ پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ یہی سمجھتے تھے کہ موت ابھی دور کی چیز ہے، جبکہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہمیں فکر ہے، نہ ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کی فکر ہے، بس صبح کو دیر تک سونا اور رات کو دیر تک جاگتے رہنا، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔